آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 106۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ ایک ذہنی شطرنج کی بازی ہے، جہاں ہر لفظ ایک چال ہے، ہر لہجہ ایک ہتھیار۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس آیت کا ترجمہ سمجھنا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے طاقت، تکبر اور سچائی کے تصادم کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک حکمران الفاظ کے ذریعے ایک پورے مقابلے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے شطرنج کی بازی کی مثال دی، وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ آیت اس بات کی بہترین مثال ہے کہ الفاظ صرف معلومات نہیں دیتے، وہ طاقت کا توازن بھی قائم کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے ہر حصے کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک عدیم مقابلہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہمیں آج بھی ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ چاہیے وہ کارپوریٹ میٹنگ رومز ہوں یا پھر سیاسی مباحثے۔ کمال ہے۔ تو چلیں اس ایک جملے کی خوردبین سے جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں تاکہ اس کا جو صوتی تاثر ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ اور اس کا سادہ ترجمہ ہے، اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اب پہلی نظر میں تو یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا ثبوت مانگ رہا ہے۔ اس میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی؟ دیکھیں، گہرائی پہلے ہی لفظ سے شروع ہو جاتی ہے، قالا، یعنی اس نے کہا۔ قرآن یہاں نام نہیں لے رہا، کیونکہ کہنے والے کا جو کردار ہے نا، وہ اس کے نام سے زیادہ اہم ہے، اور سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فرعون ہے۔ اور فرعون کوئی عام آدمی تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ وہ شخص ہے جو خود کو رب اعلیٰ کہتا ہے، جس کی بات قانون ہے، تو اس کا کہنا صرف بولنا نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے۔ اس ایک لفظ میں پوری سلطنت کا وزن، اس کا تکبر اور اس کا اختیار جھلکتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی، یعنی یہ مکالمے کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ طاقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ بات کرتے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دربار میں ہو اور یہاں اصول میرے چلیں گے۔ یہ تو گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی دوسرے کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک سٹیج سیٹ کر رہا ہے، وہ منظر نامہ ترتیب دے رہا ہے، اور اسی سٹیج پر وہ اپنی دوسری چال چلتا ہے۔ ان کنت جئت بآیۃ، یعنی اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو۔ یہاں کلیدی لفظ ہے ان، اگر۔ اگر جی، یہ عربی زبان میں شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جو نشانی لائے ہو دکھاؤ۔ ایسا کہنے سے تو یہ تو تسلیم کرنا پڑتا کہ نشانی موجود ہے۔ اس کے بجائے وہ کہہ رہا ہے اگر واقعی تمہارے پاس کچھ ہے بھی۔ یہ دعوے کی بنیاد پر پہلا حملہ ہے۔ یہ تو وہی حربہ ہے جو آج کل ہمیں بڑی کمپنیوں میں نظر آتا ہے نا؟ جب کوئی نیا سٹارٹ اپ اپنا انقلابی آئیڈیا لے کر کسی بڑی کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتا ہے تو وہ سی ای او یہ نہیں کہتا کہ تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے، مجھے اس کا ثبوت دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر تمہارا آئیڈیا واقعی اتنا اچھا ہے تو 6 مہینے میں مارکیٹ کا 10% حصہ لے کر دکھاؤ۔ مطلب شرط ہی ایسی رکھ دی جاتی ہے جو بظاہر ناممکن ہو۔ آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ یہ بالکل وہی نفسیات ہے، شک کا بیج بونا۔ اور پھر لفظ آیت پر غور کریں، ہم اسے نشانی یا معجزہ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کوئی جادوئی کرتب نہیں تھا، یہ ایک طرح سے کائناتی مہر کی طرح تھا، ایک ایسا ثبوت جسے دیکھ کر عقل یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ کسی بالاتر ہستی کا ہے۔ اچھا، فرعون اس لفظ کا وزن جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عام کرتب کا دعویٰ نہیں کر رہے، بلکہ خدائی اختیار کا ثبوت دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے اس سنگین دعوے کو ایک عام تماشے کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اگر کوئی نشانی ہے، گویا وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تو پہلے بھی بہت سے جادوگر دیکھیں، تم میں کیا نیا ہے۔ یہ ایک طرح سے دعوے کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ بالکل، پہلے شک کا اظہار کیا، پھر دعوے کی سنگینی کو کم کیا، اور پھر فوراً ہی ایک حکم جاری کر دیا، فَأْتِ بِهَا، تو اسے پیش کرو۔
اس جملے میں کوئی تجسس نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ تیز اور ڈوٹوک ہے، جیسے کوئی بہت مصروف بادشاہ کہہ رہا ہو، چلو جلدی کرو، میرا وقت ضائع مت کرو، دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ اس میں ایک بے صبری ہے، ایک تحقیر ہے، جسے وہ اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا، اور یہی بے صبری اس کے تکبر کو مزید ظاہر کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک حکمران کا ثبوت مانگنا غلط ہے؟ کیا کسی بھی نئے دعوے کو ماننے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا ایک ذمہ دار حاکم کا فرض نہیں؟ ہو سکتا ہے فرعون صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہی اس آیت کی گہرائی کو کھولتا ہے۔ بظاہر ثبوت مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن نیت سب سے اہم ہوتی ہے۔ کیا ثبوت سچائی تک پہنچنے کے لیے مانگا جا رہا ہے، یا سچائی کو رد کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے؟ فرعون کا امتحان آیت کے آخری حصے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کون سے حصے میں؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اچھا، یہ کیسے اس کی نیت کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، اس نے بہت چالاکی سے پوری بحث کا محور ہی بدل دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغام لے کر آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو، بنی اسرائیل پر ظلم بند کرو۔ یہ ایک اخلاقی اور روحانی پیغام تھا۔ صحیح۔ اس پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اس نے پیغام کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا، تمہاری سچائی کا انحصار تمہارے پیغام پر نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ تم ابھی میرے دربار میں میری شرائط پر ایک معجزہ دکھا سکتے ہو یا نہیں۔ اس نے سچائی کا معیار خود طے کر دیا۔ یعنی اس نے ایک ایسی صورتحال بنا دی جہاں جیت ہر حال میں اسی کی ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھا بھی دیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، میں نہیں مانتا، اور اگر وہ نہ دکھا پاتے تو وہ کہتا، دیکھا تم جھوٹے ہو۔ اس نے تو گفتگو کے سارے دروازے ہی بند کر دیے۔ جی بالکل، اس نے سچائی کی پوری بحث کو ایک عوامی تماشے میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہ سب ایک بھرے دربار میں ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف سچائی جانچنا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو سرے عام ذلیل کرنا ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیاتی جنگجو کی طرح اپنے مخالف کو اسی کے دعوے کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، یہ کہہ کر کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کرو۔ وہ یہ طے کر رہا ہے کہ سچائی کا سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار صرف اور صرف اس کے پاس ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک ٹیکنالوجی کانفرنس میں ایک نوجوان محقق نے ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بہت سینئر اور با اثر سائنسدان نے مائک لیا اور کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پاس اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے 50 سال کا ڈیٹا ہے؟ اب سب جانتے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی ہی چند سال پرانی تھی، 50 سال کا ڈیٹا کہاں سے آتا؟ وہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نوجوان کو پہلے ہی قدم پر روکنے کے لیے تھا۔ وہ بالکل فرعون والا رویہ تھا۔ کیا شاندار مثال ہے! یہ بالکل وہی ذہنیت ہے۔ یہ ذہنیت کہتی ہے کہ سچائی وہ نہیں جو اپنی دلیل سے ثابت ہو، بلکہ سچائی وہ ہے جسے میں تسلیم کروں۔ اور اس آیت میں ان یعنی اگر کا 2 بار استعمال اس ذہنیت کو مزید پکا کرتا ہے۔ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو اور اگر تم سچے ہو، یہ تکرار فرعون کے شدید شک اور عدم اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ نہ نشانی کے وجود پر یقین کرنے کو تیار ہے، نہ لانے والے کی سچائی پر۔ اس کا ذہن پہلے ہی بند ہو چکا ہے۔ یہ مکالمہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو اس ایک آیت سے ہم طاقتور لوگوں کے رویے کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قائم شدہ طاقت یعنی اسٹیبلشڈ پاور جب کسی نئے یا انقلابی خیال سے خوفزدہ ہوتی ہے تو وہ 3 بڑے حربے استعمال کرتی ہے، اور تینوں اس آیت میں موجود ہیں۔ پہلا، شک پیدا کرو اگر تمہارے پاس کچھ ہے بھی۔ دوسرا، دعویٰ کی اہمیت کم کرو، چلو دکھاؤ کیا تماشا ہے۔ اور تیسرا، ثبوت کے لیے اپنی شرائط رکھو تاکہ نتیجہ ہمیشہ تمہارے حق میں ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ صحیح۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ طاقتور لوگ اکثر سچائی کو اس کی اپنی خوبی کی بنیاد پر نہیں پرکھتے، وہ اسے اس بنیاد پر پرکھتے ہیں کہ آیا وہ ان کے اختیار، ان کے نظام اور ان کے مفادات کے لیے خطرہ تو نہیں۔ اگر ہے تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور طاقت کے کھیل کا ایک لازوال اصول بیان کر رہی ہے۔
یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے دلیل یا ثبوت مانگیں تو ہمیں خود سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ کیا ہم واقعی سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم صرف اپنے پہلے سے قائم نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں؟ بالکل، اور یہ ہمیں سننے والوں کے طور پر بھی ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ جب کوئی نیا خیال ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھیں کہ لوگ اسے رد کرنے کے لیے غیر منطقی شرائط رکھ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ مسئلہ شاید نئے خیال میں نہیں، بلکہ پرانے نظام کو بچانے کی کوشش میں ہے۔ فرعون کا رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کو رد کرنے والے اکثر دلیل سے نہیں بلکہ طاقت اور چالاکی سے کام لیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی یہ ایک آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نفسیاتی ڈرامہ ہے۔ اس میں تکبر ہے، شک ہے، طاقت کا بے جا استعمال ہے اور سچائی کو دبانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ یہ الفاظ کا ایک جال ہے جو ایک طاقتور حاکم نے ایک نبی کے گرد بننے کی کوشش کی۔ اور میں یہاں ایک آخری نقطہ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ تکبر اور اقتدار کا نشہ انسان کو کتنا اندھا کر سکتا ہے۔ فرعون کے سامنے ایک موقع تھا کہ وہ تاریخ کے سب سے بڑے پیغمبروں میں سے ایک کی بات سنتا، غور کرتا اور شاید اپنی اور اپنی قوم کی تقدیر بدل دیتا۔ لیکن اس کے تکبر نے اسے ایک ایسا چیلنج دینے پر مجبور کیا جس کا مقصد جاننا نہیں تھا بلکہ انکار کرنے کا جواز پیدا کرنا تھا۔ وہ سچائی کا متلاشی نہیں بلکہ اپنے اسٹیٹس کا محافظ تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آیت میں بظاہر فرعون موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ ان سے نشانی اور سچائی کا ثبوت مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر گہرائی میں سوچا جائے تو اصل امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی پیش کرنے کی صلاحیت کا امتحان ہے یا فرعون کی اس قابلیت کا کہ وہ سچ کو پہچان سکے جب وہ اس کے بالکل سامنے پیش کیا جائے؟